الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسول بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شریعة بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه ولا امة بعد امته اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقال اللہ تعالی وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی۔ تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام اے سر وحدت، اے سراج بزم ایمانی، زہے یہ عزت افزائی، زہے یہ تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ سلام اے صاحب خلق عظیم، انسان کو پھر سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی۔ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مرکز علم و عمل رشید کوٹ میں آپ حضرات کی زیارت سے اللہ جل جلالہ نے مشرف فرمایا۔ مسلمان اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے جب ایک دوسرے کی زیارت کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بروز محشر جب سارے انسان میدان محشر میں موجود ہوں گے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے سوال ہوگا، این المتحابین فیّ، میری ذات کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ این المتجالسین فیّ، میری ذات کے بارے میں، میری ذات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ اس پر فخر فرمائیں گے کہ یہ لوگ میری ذات کی خاطر ایک دوسرے سے میل ملاقات رکھتے تھے،
میری ذات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے تھے، میری ذات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بغض بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے مسلمان کی اصل صفت، کہ مسلمان کی زندگی کا نشیب و فراز، اس کی زندگی کے مد و جزر، یہ سب اللہ جل جلالہ کے لیے۔ اس لیے رحمت کائنات، مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جب ام ہانی کے در دولت سے حتیم پہ پہنچائے گئے، حتیم سے بیت المقدس میں پہنچائے گئے، وہاں سے 7ویں آسمان تک لے جائے گئے، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچائے گئے، اس کے بعد جب اللہ کے لاڈلے رسول عرش بری پر جلوہ افروز ہوئے، تو رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کرنے لگے التحیات للہ، زبان کے سارے بول، ساری گفتار اللہ کے لیے، والصلوات، انسانی اعضاء و جوارح کی جتنی حرکتیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے، والطیبات، انسان کی جتنی مال و دولت ہے یہ سب اللہ کے لیے۔ اور پھر عرش بری کا سب سے آخری پیغام رب العالمین کی مقدس ترین کتاب قرآن کریم فرقان عظیم، وہ یہ پیغام قیامت کی صبح تک دیتا رہے گا، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای، اور میری زندگانی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ گویا کہ انسان سر تاپا اللہ کا، اللہ کے لیے، اس کی آنکھ جھپکنے کی ترتیب اللہ کی، غمزہ چشم، آنکھ کا اشارہ اللہ کی، کانوں کی سنوائی اللہ کے لیے، ہاتھوں کی حرکت اللہ کے لیے، انگشت شہادت کی شہادت اللہ کے لیے، اس کے قدموں کی چاپ اللہ کے لیے۔ اس کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اللہ کا دین بلند ہو جائے اور اللہ کی عظمت کا پھریرا چہار دانگے عالم میں لہراتا رہے، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد وحید۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، یہ وظیفہ رہا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا۔ دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، اجالا ہو یا اندھیرا، خلوت ہو یا جلوت، ہر حال میں اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے یہ چنے ہوئے لوگ ایک ہی آواز دیتے رہے، لوگو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک پروردگار کی بندگی بجا لو، اس کے سوا کوئی لائق پرستش اور مستحق عبادت نہیں ہے۔ موجودہ زمانہ میں جب انسان ایک بات بار بار زبان پر لاتا ہے، بیان کرتا ہے،
تو سننے والے بھی اکتا جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہ بات تو تسلسل سے ہم سن رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اطلاع باقی نہیں ہے، جدید معلومات نہیں ہے، پرانی باتیں بار بار دہرا رہے ہیں، مجمع اکتا جاتا ہے۔ مگر اس منظر پہ بھی نگاہ ڈالی جائے کہ 950 سال نوح علیہ السلام ایک ہی آواز دیتے رہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں ایک خدا کی بندگی بجا لاؤ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق۔ 950 سال کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ 40 یا 42 لوگوں کا مسلمان ہونا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 80 یا 82 لوگ 950 سال کی محنت کے بعد مسلمان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو چاروں طرف بت پرستی کا ماحول نظر آیا۔ گھر میں بت بنتے تھے، بازاروں میں فروخت ہوتے تھے، لوگ دور دراز علاقوں سے اس گھر میں آتے تھے جس گھر سے حق و صداقت کا نور پھوٹنا تھا، لوگ بت لے جاتے تھے۔ آزر بت فروش تھے، بت گر تھے، بت فروش تھے اور بت پرست۔ سب سے پہلا مقابلہ گھر کی چار دیواری میں اس بت پرستی کے خلاف اور بت پرستی کے اس دائی کے خلاف آواز اٹھی سب سے پہلے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آزر نے اعلان کیا، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، میرے بتوں کو برا بلا کہنے سے زبان کو نہ روکا، بتوں کو گالیاں دینے سے آپ نہ رکے، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر۔ لیکن فرما بردار، تابعدار، اطاعت شعار بیٹا کہنے لگا، ابا جی آپ کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا استغفار کرتا رہوں گا۔ اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے پابندی نہیں لگ گئی کہ اب اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ پھر مقابلہ پڑا عوام کے ساتھ، عوام بھی بت پرست اور بت فروش۔ بادشاہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، عراق کا بادشاہ نمرود، اس نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیے، بڑی محنت سے آگ جلائی گئی، بالن ایندھن اکٹھا کیا گیا، کئی مہینے اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیے گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ وحدہ لا شریک کے لیے پیہم تسلسل کے ساتھ لگتی رہی، لگتی رہی، لگتی رہی، نتیجہ یہاں تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا، کوئی بندہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ ایک بندے کا نام آتا ہے قرآن میں، فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک آدمی، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اتنی محنت تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا جو وظیفہ تھا وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دروازے پہ لانا تھا، اللہ کے دربار میں جھکانا تھا، اللہ کی پرستش پہ ان کو کھڑا کرنا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ دل و جان سے۔ پھر بنی اسرائیل کے آخری تاجدار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کا بھی پیغام یہی تھا،
اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی ذات کے ساتھ دل و جان سے تعلق بنا۔ مگر دو طبقات پیدا ہو گئے، ایک یہودی جو جانی دشمن بن گئے، اور ایک عیسائی جو محبت میں اس انتہا پہ پہنچے، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی پکار اٹھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وہ محبت میں انتہا پہ چلے گئے، اور یہودی دشمنی میں انتہا پہ چلے گئے۔ یہودیوں نے صلیب لا کے کھڑی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آج تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا، مگر اللہ نے فرمایا انی متوفیک ورافعک الیہ، عیسیٰ میں آپ کو ان لوگوں کے اندر سے اٹھا لوں گا اور آپ کو اپنے پاس لے آؤں۔ آسمان پہ پہنچا دیے زندہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی حسرتیں بھی پامال ہو گئیں اور ان کی خواہشات بھی تکمیل تک نہ پہنچ۔ اللہ نے اپنے محبوب بندے کو اٹھا لیا انسانوں کے اندر سے۔ پھر 500 سال تک کوئی نبی نہ آیا، کوئی رسول نہ آیا جو انسان دین حنیفی پر، دین ابراہیم پر رفتہ رفتہ چل رہے تھے۔ آہستہ 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 ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے خیالات اور ان کے دین پر گرد و غبار کی موٹی تہ جم گئی۔ انسانی دل جو انبیاء کی محنت سے نرم ہوتے ہیں، یہ سخت ہو گئے۔ انسان کے خون کا پیاسا بن گیا، ظلم و ستم کا دورہ شروع ہوا، رشوت ستانی عام ہونے لگی، سود خوری جڑ پکڑنے لگی، انسان مفاد پرستی پہ اتر آیا۔ زمانہ جاہلیت میں سنگ دل باپ اپنی لخت جگر نور نظر بیٹی کو اپنے دست ستم سے جنگل میں گڑھا کھود کر زندہ بیٹی کو گڑھے میں اتار دیتا تھا۔ اس طرح کا معاشرہ تشکیل پا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، فساد کھڑا ہو جاتا، اور بقول مولانا حالی کے کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا۔ دو انسان اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے گھاٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے جانور دوسرے آدمی کے جانور سے تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے، اس بنیاد پر تلوار نیام سے نکل آتی اور انسانوں کی گردنوں پر چلنا شروع ہو جاتی، اور کتنے انسانی جسم کٹ جاتے، مگر یہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اس کے جانور نے میرے جانور سے آگے بڑھ کے پانی کیوں پیا۔ یعنی جانوروں کا غصہ بھی انسان پہ نکالتا تھا۔ لیکن جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے، بربریت عام ہو جائے، ظلم و ستم کا دورہ ہو جائے، بشر بے چین ہو، تو اس وقت اللہ کی طرف سے انقلاب آ جاتا ہے۔ زمانہ منتظر ہے اب ایک نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ اللہ جل جلالہ نے ان اندھیروں کے مقابلے میں آفتاب عالم تاب رحمت کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی آمد سے پہلے یہودی گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بستی بستی اس خبر کی تصدیق کے لیے گوش پر آواز تھے کہ جو کچھ تورات میں لکھا ہے، جو کچھ زبور کے صحیفے کہتے ہیں، جو انجیل کے ورقے کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آ گئی، یاتی من بعدی اسمہ احمد،
میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ کان کھڑے یہودیوں کے کہ کس گلی کونے سے آواز آئے گی کہ ایسا انسان اس زمین پہ آ گیا ہے، کوئی خبر نہیں آ رہی۔ یہودیوں کو انتظار تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پیدا فرمائے گا، لیکن بقول علامہ شبلی نعمانی جب دریائے ساوا سوموار کو 520 میں جب دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش کدہ ایران بجھ گیا، ایوان قصرہ کے 14 کنگرے گر پڑے، یہودیوں کا دل دھڑکا، کان کھڑے ہوئے کہ وہ آتش کدہ ایران جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا کبھی نہ بجھا، دریائے ساوا جس روانی سے بہتا تھا کبھی خشک نہ ہوا، ایوان کیسر و کسرا ان کے کنگرے کبھی نہیں گرے، پتہ تک نہیں ہلا۔ آج کی رات کیا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا کہ یہ 3 عظیم واقعات رونما ہوئے۔ خبریں سن گن کرتے جبل ابو قبیس کے دامن میں پہنچے، پتہ چلا کہ آج کی رات عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال، عبداللہ کا پوتا اس قرۂ ارضی پر جنم افروز ہوا ہے۔ یہ آواز یہودی کانوں کی دہلیز سے ٹکرانا تھی کہ یہودی گھروندوں میں صفے ماتم بچھ گئی کہ لو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بڑی پھیلی، نبی کوئی نہ آیا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد بڑی پھیلی، ہزاروں نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان میں، مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہ آیا بقول مولانا مناظر حسن گیلانی، باقی آئے جانے کے لیے، ایک آیا اور چھا جانے کے لیے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہودی گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی کہ نبوت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ختم ہو گئی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس بچے کو جو اس گھر میں آیا، اس کی رفتہ رفتہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں، اس کے کمالات پھیلنا شروع ہو گئے، اس کی باتیں زباں زد عام ہونے لگی۔ پہلا واقعہ اور خبریں تب نشر ہوئیں جب بنو حوازن کی عورتیں بچے اٹھانے کے لیے مکہ کی گلیوں میں چکر لگاتی تھیں۔ سوال ہوتا تھا اس بچے کا ابا کیا کرتا ہے؟ جواب آتا یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ وہ بچے جن کے باپ کوئی کام کاج کرتے تھے ان کو یہ عورتیں اٹھا لیتی تھی اور اپنی آغوش میں رکھ کر کاندھے کے ساتھ لگا کر روانہ ہو جاتی، دیہاتوں میں چلی جاتی۔ مگر جب اس در یتیم کی بات آتی، ابا تو فوت، حضور کے ابا 25 سال کی عمر تھی کہ دنیا سے چلے گئے، ابا فوت، یتیم سمجھ کے کوئی نہ اٹھاتا، کوئی دائی نہ اٹھاتی۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی معذرت کر لی، میں نہیں اٹھاؤں گی، بچہ یتیم ہے، خرچہ کون دے گا؟ بچہ یتیم ہے، خرچہ کون دے گا؟ جب ساری دائیاں بچے لے کے چلی گئیں، حلیمہ یکے و تنہا کھڑی رہی۔ پھر خاوند سے مشورہ کیا کہ خالی واپس جانے سے بہتر ہے اسی یتیم کو لے چلتے۔ یہ حلیمہ کی قسمت میں اللہ پاک نے اس یتیم کو لکھا، لے گئی۔ وہ جو بکریاں خوش تھیں دودھ دینے لگ گئی، برتن بھر گئے، حلیمہ سعدیہ کے برتن سارے بھر گئے۔ پڑوسیوں کو اعلان، برتن لے آؤ،
پڑوسیوں کے برتن بھی بھر گئے ان خشک بکریوں کے دودھ سے جو اس بابرکت انسان کے اس گھر میں آنے سے پہلے خشک ہو چکے تھے۔ یہ پہلا اللہ جل شانہ نے اپنا کرم فرمایا اس بابرکت بچے کے اس گھر میں آنے کی بات۔ 2 سال بعد امی واپس لائی، حلیمہ سعدیہ، حضور نے 3 عورتوں کا دودھ پیا، اپنی والدہ کا 3 دن، حضرت سویبہ کا چند دن، اور حلیمہ سعدیہ کا 2 سال۔ 2 سال بعد واپس لائیں، فضائے مکہ میں بیماریاں پھوٹی ہوئی تھیں، واپس لے گئیں کہ بچہ بھی بیمار نہ ہو جائے۔ 6 سال بعد لائیں، 6 سال بعد امی جان حضرت آمنہ لے کر مدینہ تشریف لے گئی۔ 1 مہینہ حضرت آمنہ نے مدینہ میں گزارا، پھر بچے کو لے کر واپس مکہ کی راہ لے۔ ابوا نامی مقام پہ پہنچی تو جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اب یہ بچہ 6 سال کا معصوم یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ میری امی کی جان ابوا کے مقام پہ نکل گئی۔ ام ایمن یہ اس بچے کو لے کر مکہ واپس پہنچ گئی۔ دادا عبد المطلب نے سنبھالا۔ 2 سال بعد جب بچے کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور ماں کے بعد دادا اپنے پوتے کا بہت خیال کرتے، بہت خیال کرتے۔ حرم کعبہ میں سردار مکہ عبد المطلب کی نشست بچھائی جاتی جس پہ کوئی بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ معصوم بچہ جب اس نشست کے قریب آتا تو چچے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے۔ دادا کی نگاہ پڑی تو بیٹوں کو روک دیا، ہوگا اس کو نشست پہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو، اب سنبھالا چچا نے، ابو طالب نے۔ کیوں کہ سردار مکہ عبد المطلب کے 10 بیٹے، شبلی نعمانی کے بقول 11-12 بیٹے، ان میں 2 ایک ماں کے بیٹے تھے، ان کا میں سے ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابو طالب، جو مولا علی شیر خدا حضرت علی کے والد۔ یہ عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں کے بیٹے تھے، انہوں نے سنبھالا دیا۔ جب یہ بچہ 12 سال کا ہوا تو چچا ابو طالب نہ چاہتے ہوئے اس بچے کو تجارتی سفر پہ شام کے لیے نکلے۔ چاہ نہیں رہے تھے کہ ان کو لے کے جائیں، لیکن خیال آیا کہ بچے کا دل ٹوٹے گا، میں اس کو ہمراہ کر لوں۔ جب شام کے علاقے بصرہ میں پہنچے، ایک پہاڑی سے اتر کر جب ڈیلوان میں آئے، وادی میں پہنچے تو بحیرہ ایک راہب تھا جو زندگی سے ہٹ کٹ کر جنگل کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور دین عیسوی میں یہ رہبانیت جائز تھی کہ سب سے ہٹ کٹ کر جدا ہو کر جنگل میں ڈیرے لگا لو اور وہاں عبادت ریاضت کرو، اس کو راہب کہتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، ہٹ کٹ کر نہیں، پبلک کے اندر گل مل کے رہنا ہے۔ جب بحیرہ نے دیکھا کہ یہ خوبصورت بچہ یہاں میری خانقاہ کے سامنے آیا ہے، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا یہ کائنات کا سردار ہوگا، انبیاء کا سردار ہوگا۔ کان کھڑے ہو گئے مسافرین کے کہ یہ کیسے پتہ چلا؟ بحیرہ راہب نے کہا کہ جب تم لوگ اس پہاڑی کی اونچان سے نچائی کی طرف آ رہے تھے تو میری آنکھوں نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو سجدہ ریز نہ ہو،
کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ پڑا ہو. مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ یہ بچہ سردار کائنات ہو، کیونکہ کتابوں میں ساری نشانیاں موجود تھیں. اور یہی 12 سال کی عمر تھی جب آپ جیاد نامی مقام پہ مکہ میں بکریاں چراتے تھے. روایت کے مطابق آپ نے فرمایا چند قرارید کے اوپر میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ بکریاں چرانا بھی اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ اس انسان کو رہبر و رہنما بنا کر لوگوں کے اندر بھیجے گا. کیونکہ اونٹ چرانا اور ترتیب ہے، بیل گائیاں چرانا اور ترتیب ہے، بھینسوں کو چارہ ڈالنے کی ترتیب اور ہے. سارے جانوروں میں جو سنبھالا دینا ہے وہ بکریوں کا سنبھالنا مشکل ہے، بکریوں کو سنبھالنا مشکل ہے. تو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ اس ترتیب پر رہبر و رہنما بنایا جائے گا. پھر اس نوجوان کی زندگی اور یہ بچپن بڑا خوبصورت گزرا، بڑا خوبصورت گزرا. 22 سال کی عمر میں جب یہ نوجوان پہنچا تو مکہ کی وادی میں جبل ابو قبیس کے دامن میں، مصفلہ کی گلیوں میں، جبل ابو کعبہ پہ، جبل عمریہ پہ، ہر طرف اس نوجوان کی دیانت، صداقت، امانداری کی آوازیں لگ چکی تھیں. مکہ کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ کے کانوں کی دہلیز سے یہ آواز ٹکرائی کہ یا مکہ میں ایک نوجوان ہے، بولتا ہے تو پھول بکھرتے ہیں، گفتگو کرتا ہے تو بڑی عمدہ سلیقے سے، لین دین کرتا ہے بڑا زبردست، کسی کا مال نہیں اڑاتا، کسی کو دھوکے سے پیسے نہیں اینٹتا، کسی سے چیک نہیں وصول کرتا دھوکے اور فراڈ سے، بے ایمانی سے. یہ ساری باتیں پاک صاف انسان کی پورے علاقے میں مشہور ہو چکی. تو خدیجہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس نوجوان کو ذریعہ بنا کر تجارت کروں. چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال دیا اور اپنا غلام میسرہ اس کو ہمراہ کیا کہ جائیے ان کے ساتھ ملک شام سے مال خریدیے، مکہ میں آ کے بیچیے، باقیوں کو اگر 1 روپیہ ملتا ہے تو اس نوجوان کو 2 روپے دوں گی. میسرہ ہمراہ ہو گیا، شام پہنچے، مال خریدا، مکہ میں آ کے مال بکا. پہلے لوگوں کی طرف سے مال اور ترتیب پر بکتا تھا، اس نوجوان کی ترتیب پر مال اور طرح سے فروخت ہوا. خدیجہ کے دل دماغ میں خوشی کی لہر دوڑی، واہ واہ یہ تو بڑا مال نفع والا بن گیا. خدیجہ نے معاوضہ عطا کیا. نوجوان میسرہ جو ہمراہ رہا شام تک اور شام سے مکہ تک، ساری ڈائری اور کارگزاری آ کے سنا دی کہ بڑا زبردست نوجوان ہے، بات کرتا ہے زبان سے پھول جھڑتے ہیں، معاملہ کرتا ہے صاف صاف، کوئی ہیچ پیچ اس کی گفتگو میں نہیں، سجی دس کے کھبی نہیں ماردا، سجی دس کے کھبی نہیں ماردا، زبان سے جو کہتا ہے صاف صاف بولتا ہے، گول مول نہیں، ڈنڈی نہیں مارتا. حضرت خدیجہ خوش ہوئیں، نکاح کا پیغام بھیج دیے. چلو بھائی نکاح کا پیغام بھیج دیا. ابو طالب نے نکاح پڑھایا، 500 درہم مہر طے ہوا، نکاح ہو گیا. خدیجہ کے والد کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں 2 روایتیں نقل کی. ایک روایت میں لکھا کہ والد زندہ تھے خدیجہ کے، ایک روایت میں کہ والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. لیکن انتقال والی روایت کو علامہ شبلی نے راجح قرار دیا. نکاح ہو گیا. اب اللہ جل شانہ نے ایک نئی خوشی مسرت عطا فرمائی. کئی لوگوں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، مشہور یہی ہے، لیکن جو مستند باتیں آتی ہیں ان میں اتنی بڑی عمر حضرت خدیجہ کے نہیں معلوم. 28 سال مورخین لکھتے. اللہ جل شانہ نے اولاد عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی. 40 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے
ساری اولاد حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی. ایک بیٹا مصر کی شہزادی جو بادشاہ مقوقس نے آپ کو تحفے میں بھیجی تھی، شہزادی حضرت ماریا قبطیہ، ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان سے دیا، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی. اب یہاں بیچ میں بچپن کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں. 40 سال جب مکمل ہوئے تو یہ نوجوان، یہ خوبصورت انسان، یہ رحمدل انسان اپنے توشہ دان میں زاد سفر لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور اللہ کی بندگی بجا لاتا. جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، یہ نوجوان غار حرا سے واپس جبل ابو قبیس کے دامن میں آتے. حضرت خدیجہ پھر کچھ تیار کر کے دیتی، آپ پھر غار حرا میں چلے جاتے. اسی غار حرا میں آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے، جس نے کائنات کو روشن کیا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے، اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سراج منیر اس سراج کو کہتے ہیں جو صرف محدود جگہ کو روشن نہیں کرتا، اس کی روشنی پھیلتی چلی جاتی. آفتاب عالم تاب بنایا جس کی روشنی پوری کائنات کے انسانوں پر یکساں ایک جیسی پڑتی ہے اور اندھیروں میں اجالا ہوتا ہے. 40 سال جبریل آئے وہاں، اقرا پڑھیے. ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، جواب آیا اس نوجوان کی طرف سے. جبریل نے کہا اقرا، نوجوان نے کہا ما انا بقاری. جبریل نے پوچھا، جبریل نے کہا اقرا، نوجوان نے کہا ما انا بقاری. بخاری جلد اول باب بدء الوحی، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جی. اور نبی کی یہ خصوصیت ہے، خصائص نبوت میں سے ہے یہ کہ نبی کا استاد کوئی انسان نہیں ہوتا، نبی کا استاد براہ راست اللہ ہوتا. فرشتہ جو آتا ہے یہ واسطہ بن کے آتا ہے، پیغام ربانی کو اس انسان کے دل پہ لانے کے لیے امانت دار فرشتے کا انتخاب ہوتا ہے، بس یہ پیغام لانے والا ہے. یہ جو 3 لب و لہجے اختیار کیے جبریل علیہ السلام نے، اقرا امر ہے، پڑھ، اقرا پڑھ، اقرا پڑھ. اللہ فرمائی انداز ایسا نہیں، انداز ذرا سٹائل تبدیل کرو، انداز تبدیل کرو. پھر جبریل نے کیا کیا؟ جبریل نے اس نوجوان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر انداز گفتگو میں تبدیلی پیدا کی. اب پہلے حکم تھا اقرا، اب اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کا نام لو جو پروردگار ہے، اس کے نام کے ساتھ پڑھیے جو پروردگار ہے. خلق الانسان، جس نے انسان کو عدم سے وجود دیا، جو انسان کو نیستی سے ہستی میں لایا، جو اس انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر اس زمین پر لایا، اس اللہ کا نام لے کر پڑھیے. علم الانسان بالقلم، جس نے انسان کو بذریعہ قلم سکھایا، اس اللہ کا نام. اب حضور پڑھتے چلے، پڑھتے. یہ پہلا دن تھا آفتاب نبوت کے طلوع. گھر آئے، خلاف معمول بخار کی کیفیت محسوس ہوئی. حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے زملونی، ذرا کمبل اڑا دیجئے، بخار کی کیفیت محسوس کی جا رہی. انہوں نے کمبل اڑا دیا. جب اٹھے تھوڑا آرام کرنے کے بعد سارا واقعہ کہہ سنایا تو حضرت خدیجہ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلی گئیں. ورقہ بن نوفل ان خوش نصیبوں میں سے ایک انسان تھے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی. آسمانی کتابوں کے عالم تھے. لے گئی
صدیق بھی ساتھ جا کے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ ورقہ بن نوفل کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ھذا الناموس الذی جاء الی موسیٰ۔ او ہو، یہ تو آپ کی گفتگو سننے کے بعد یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو پیغام رسانی والا بندہ آیا آپ کے پاس، یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف آیا کرتا۔ ناموس، میں نے مولانا سے صبح بھی پوچھا، مولانا عقیل صاحب سے، کہ ناموس اور جاسوس میں کیا فرق؟ ایک لفظ ہوتا ہے جاسوس، ایک ہوتا ہے ناموس۔ جاسوس کہتے ہیں بری خبر لانے والے، اور ناموس کہتے ہیں اچھی خبر لانے والے۔ جاسوس بری خبر لاتا ہے، وہ جی بارڈر کے اوپر یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، فورٹ عباس میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، منچن آباد کے فلاں کنارے پہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ جاسوس خبر لاتا ہے۔ مولوی صاحب نے آج بڑی اشتعال انگیز تقریر کی، یہ بھی بری خبر ہے، کیونکہ مولوی صاحب کے خلاف پرچہ ہوگا۔ دفعہ 44 کی خلاف ورزی ہو گئی، بری خبر ہے۔ اب نشر کس نے کی؟ جاسوس نے، جو سرکاری ملازم ہے، تو بری خبر ہے۔ جاسوس لاتا ہے، اور ناموس اچھی خبریں لاتا ہے، عرش بری سے پیغام لاتا ہے، اللہ کا پیغام لاتا ہے۔ تو یہ پیغام آیا، پھر انہوں نے کہا کہ کاش جب اس کی قوم اس کو گھر سے بے گھر کرے گی، خانمہ سے بے خانمہ کرے گی، دیس نکالا دے گی، تو کاش اس وقت میں بھی وہاں موجود ہوں، کاش یہ جب علل اعلان نبوت کی بات کرے تو میں وہاں موجود ہوں، میں اس پر ایمان لوں۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ آفتاب طلوع ہوا، جس آفتاب نے اندھیروں کی دبی چادریں پاٹ ڈالی، اندھیرے اجالوں میں بدل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، دوزخ کی دہکتی شعلہ زن آگ سے ڈرائیے، بشرہم، ان کو خوشخبری دے دیجئے جنت کی، عرضھا کعرض السماء، جس کی چوڑائی آسمانوں کی چوڑائی جتنی ہے، طوالت کا کوئی ذکر نہیں، جنت کی خوشخبریاں سنائیے، دوزخ سے ڈرائیے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد انسانوں کے اندر اس ترتیب پر محنت شروع کر دی، اور ڈیرے لگا لیے۔ ارقم ابن ارقم مخزومی کے گھر میں، جبل صفا کے دامن میں، یہاں در دولت تھا ارقم ابن ارقم مخزومی کا، حضور یہاں جلوہ افروز ہوتے، صدیق گشت کے لیے نکل جاتے، ایک ایک آدمی پر جا کے محنت کرتے، ایک ایک آدمی پر جا کر محنت کرتے، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین بتاتے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین بتاتے، پیغمبر پاک کی صداقت، دیانت، امانت کا تذکرہ کرتے۔ جو آدمی اللہ کی طرف سے جسے توفیق مل جاتی کہ وہ اس بات کی تصدیق کر لیتا، سچ مان لیتا، پھر وہ صدیق کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر ارقم ابن ارقم مخزومی کے در دولت پہ آتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھاتے، اور وہ کلمہ شہادت ادا کرتے، اور یوں حلقہ بگوش اطاعت ہو جاتے۔ ایک 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 کر کے یہ لوگ اللہ کی وحدانیت قبول کرتے چلے جاتے تھے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ماحول ایسا تھا کہ بیت اللہ، جس کو قرآن کریم کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، روئے زمین پر، صفائے زمین پر سب سے پہلے جس گھر کی خشت اول رکھی گئی وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کی پرستش کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے جو گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ۔ یہی بیت اللہ آج رب کی بندگی کی بجائے لات پوج رہا تھا، اس میں اللہ کی بندگی کی بجائے منات پوج رہا تھا، اس میں اللہ کی بندگی کی بجائے یا آل حبل کی جے اور پکار ہوتی تھی۔ یہ بت خانہ کعبہ کے غلافوں میں رکھے ہوتے تھے، خانہ کعبہ کی چھت پر بت رکھے تھے۔ طائف سیزنی علاقہ، وہاں بت موجود تھے، لوگ ان بتوں کو مشکل کشا کہتے تھے، حاجت رفع کہتے تھے، نفع نقصان کا مالک کہتے تھے، عزت ذلت کا مالک سمجھتے تھے۔ مگر اس ماحول میں یہ اجنبی آواز کانوں کی دہلیز سے ٹکراتی تھی تو ایک زلزلہ بپا ہو جاتا تھا
کہ بھائی تم ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو، تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو. یہ زلزلہ بپا ہو جاتا تھا. اس ترتیب پر یہ سلسلہ چل رہا ہے. لوگ پٹ رہے ہیں کہ بھائی اللہ 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 ہر طرف ہونے شروع ہو گئی. تعداد میں کم، ایمان میں مستحکم ابو بکر نکلے دار ارقم ابن ارقم مخزونی سے، آگے کی سمت بڑھتے چلے گئے. کسی آدمی کے کرہنے کی آواز کانوں کی دہلیز سے ٹکرائی. نگاہ اٹھا کے دیکھا، کالے رنگ کا ایک انسان پٹ رہا ہے. چاروں طرف انسانوں کا غول، آوازیں کس رہے ہیں. بندہ مکہ کی گلی میں تپتی ریت کے ذرات پہ عین دوپہر کے وقت سورج جب اپنی پوری حدت و شدت میں ایک انسان پٹ رہا ہے. اس کے سینے کے اوپر وزنی چٹان رکھی ہے، ہاتھ بندھے پاؤں بندھے پٹ رہا ہے، لیکن زبان حرکت میں ہے. ایک ہی آواز زبان سے آتی ہے، احد 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 احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. امیہ بن خلف جس کی زیر نگرانی یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور جس کی چلائی ہوئی ظلم و ستم کی چکی کے پاٹ حرکت میں تھے، اور ایک تنومند انسان ان چکی کے پاٹوں تلے پس رہا تھا. وہ کہتا ہے بلال باز آ جا، بلال باز آ جا. مگر بلال کی آواز اتنی شدت میں اٹھتی، احد احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. صدیق کی نگاہ ناز بلال کے تڑپتے جسم پہ پڑی. امیہ کے پاس گئے، امیہ کیا لینا چاہتے ہو؟ اس مظلوم کی خلاصی کے لیے امیہ بن خلف نے اتنے دام بتائے کہ شاید صدیق ادا نہیں کر سکے گا، مگر صدیق آگے بڑھنے کی بجائے یہ دام سن کر اپنے دولت خانہ میں تشریف لائے. اپنی اہلیہ سے آ کے کہا کہ آج جو کچھ گھر کی تجوریوں میں موجود ہے ابو بکر کے حوالے کر دو، آج زندگی کا سب سے بہترین سودا کر رہا ہوں. اس نے سب کچھ حوالے کیا، امیہ کے قدموں میں آ کے ڈالا کہ اس غریب کو چھوڑو. یوں منہ مانگے دام لے کے امیہ نے بلال حبشی کی رسیاں کھلوائیں، چٹان سینے سے ہٹائی. صدیق نے بلال کا ہاتھ تھاما اور رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈالا. بلال لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہمارے لیے پٹے ہو، ہمارے لیے مارے کھائی، ہمارے لیے تڑپے ہو، ہمارے لیے گرمی برداشت کی، ہمارے لیے امیہ کے کوڑے برداشت کیے، ہمارے لیے مکے کی ایک گلی سے دوسری گلی تک گھسیٹے گئے، ہمارے لیے مکہ شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تمہیں لے جایا گیا. بلال اب تمہاری آواز آئے گی اللہ اکبر. لوگ نماز کے لیے جمع، لوگوں نے شکایت کی یا رسول اللہ بلال کی زبان پہ لفظ اشہد روا نہیں ہوتا، یہ شین کی جگہ سین کہتا ہے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہاری اشہد سے اللہ کو بلال کی اشہد زیادہ پسند، بلال ہی اذان دے گا، میں مؤذن نہیں بدلوں. بلال ہمارے لیے پٹے ہو تو اللہ کی عظمت کا پھریڑا تم نے لہرایا ان چٹانوں کے نیچے. قیامت کا دن ہوگا محمد مصطفیٰ سے بھی پہلے جنت میں تم جاؤ، کیونکہ جس سواری پر رسول اللہ سوار ہوں گے اس کی نکیل بلال حبشی کے ہاتھوں میں ہو. جنت کا پھاٹک کھلے گا، جنت کا داروغہ رضوان استقبال کرے گا، مرحبا کی آواز دے گا. جنت کی کارپٹ پہ رسول اللہ کی سواری کشاں کشاں آگے کی سمت بڑھ رہی ہوگی. بلال کا چمکتا چہرہ اور بلال کے ہاتھ اور بلال کا وہ سینہ جس پہ چٹانیں رکھی جاتی تھی، وہ رسول اللہ کا یوں استقبال کر حضور اندر جا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو یوں آواز لگی
آہستہ 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 یہ سلسلہ آواز کا بڑھتا رہا، آواز بلند ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد اللہ نے فرمایا میرے حبیب فصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کو ذرا اب کھل کے ذرا واضح کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری جلدوم کی روایت کتاب و تفسیر، رحمت کائنات، مفخر موجودات، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، مراد المشتاقین، راحت للعاشقین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا کی چوٹی پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے دستھائے مبارک میں ایک سفید لٹھے کی چادر آپ نے لہرائی۔ یہ علامت ہوا کرتی تھی اس زمانہ میں کہ لوگوں کسی اہم ترین بات کا اعلان ہونے والا ہے، جمع ہو جاؤ۔ صفا پہاڑی کی چوٹی پر جب یہ چادر لہرائی، مصفلہ سے لوگ دوڑے چلے آئے، جبل عمریہ سے لوگ دوڑے چلے آئے، جبل ابو قبیس کی چوٹیوں سے لوگ نیچے کی طرف اترتے چلے گئے اور صفا پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ رحمت کائنات، مفخر موجودات نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ لوگوں لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میری کتاب زندگی کا ورق ورق تم نے کھنگالا ہے، کتاب زندگی کا ایک ایک ورق تم نے الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، کیسا پاتے ہو؟ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ جبل ابو قبیس کے اس چوٹی کے دوسری طرف سے ایک لشکر جرار مسلح فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، کیا مان لو گے؟ سمجھدار، ذہین و فطین، چالاک چند لوگ جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ پہنچ گئے، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، واپسی پہ آ کے اعلان کیا کہ جبل ابو قبیس کی ہر طرف ہم نے نگاہ دوڑا کے دیکھ لیا، کوئی فوج، کوئی موج، کوئی لشکر جرار، کوئی مسلح افواج نہیں آ رہی، مگر اس کے باوجود اگر آپ کہہ دیں کہ لشکر جرار آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، ہم مان لیں گے، سر تسلیم خم کر لیں گے، اس لیے کہ ہماری نگاہیں غلط دیکھ سکتی ہیں، اس پاکیزہ انسان کی زبان غلط نہیں بول سکتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں اتنا یقین ہے مجھ پہ تو میں ایک بات کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، نفع کا مالک کوئی نہیں، نقصان کا مالک کوئی نہیں، عزت کا مالک کوئی نہیں، ذلت کا مالک کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کی چاہت کے بغیر، بس یہ کہہ دو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، زندگی دنیا کی کامیاب، زندگی برزخ کی کامیاب، زندگی آخرت کی کامیاب، پل صراط پہ چڑھنا کامیابی کے ساتھ، سیدھا گزرنا کامیابی کے ساتھ، نیچے اترنا کامیابی کے ساتھ، حوض کوثر کے جام کامیابی کے ساتھ، یہ ساری چیزیں دنیا آخرت کی کامرانیاں، فوز المرامیاں، یہ تمہارے قدم چوم لیں گی اگر تم اس کا اقرار کر لو۔ سب سے پہلی جو رد عمل کی ترتیب آئی، آپ کا چچا ابو لہب، کائنات کا بڑا بدترین چور آدمی، اس نے خانہ کعبہ کا زریں غزال ہرن چورایا تھا، خانہ کعبہ کے خزانے سے اس نے سونے کا بنا ہوا ہرن چورایا تھا اور چورانے کے بعد بیچا تھا۔ اسے یہاں سرداری آ کر سٹاپ کر گئی تھی کہ بھائی یہ تو چور لوگ ہیں، اس نے چوری کی ہے، اور یہ کافر ہو کے بدبخت مرا۔ تبت یدا ابی لہب والی صورت اللہ نے اسی کے خلاف اتاری اور قیامت کی صبح تک اس کی بدبختی کا اعلان کرتی رہے گی۔ اس نے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کی طرف لڑکا دی، زبان ہلائی، گالی نکال دی، سرعام کائنات کے غیور انسان نے یہ نامانوس آواز جو شاید ان کانوں نے 40 سال تک آواز خاموش، صبر کا جام
جام پی رہے، مگر کائنات کے غیور خدا نے برداشت نہ کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ نے کائنات قیامت کی صبح تک لعنت کا توق ابو لہب کی گردن میں لٹکا دیا کہ اس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں زبان استعمال کی اور پتھر اٹھا کے پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہ مارکہ آرائی شروع ہو رہی ہے، حق و باطل کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھل کے بیان کر۔ اب کھل کے بیان کرنا ایسے ماحول میں جہاں بت پوجتے تھے، جہاں لات منات عزر حبل پوجتے تھے، جہاں منتیں مانی جاتی تھی، نظر نیازیں دی جاتی تھی، ایسے ماحول میں ایک اللہ کا نام لینا بڑا مشکل۔ تو میں نے شروع کیا تھا نوح علیہ السلام سے کہ ہر لمحہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ لوگوں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ آج بھی کچھ دیوانے مستانے پروانے صرف پاکستان کے گلی کوچے میں نہیں، وہ دنیا کا آخری کنارہ جہاں انگریزی زبان میں لکھا ہے دا اینڈ آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں، وہاں تک بھی اللہ سے ہونے کا اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ نعرہ لگاتے وہ وہاں پہنچے۔ آج بھی اسے میرے بھائی بزرگ اور دوستو یہ آواز لگتی گئی، کام بڑھتا رہا، مگر مکہ کے وہ سورما، مکہ کے وہ اپنی جور و ستم کی بھٹیاں گرم کرنے والے ظالم لوگ، وہ ان کو ایک ایک کو پکڑ کے نشانہ بناتے تھے۔ بلال کا ذکر میں نے کر دیا، ابو فقیہ کو مارا، خباب بن الارت کے جسم سے لوہے کی سلاخیں گزاری، گرم لوہا کر کے ان کے جسم کو داغا جاتا تھا، اور خباب بن الارت اس کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، ایسی ترتیب پر کہ خباب کے جسم کے بوجھ سے کوئلے نہ بجھے، ان کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور ان کے جسم سے نکلنے والے خون سے یہ انگارے بجھ رہے تھے۔ ایسا ظلم کیا، ظلم و ستم بڑھ رہا ہے۔ سمیہ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، ابو فقیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، عمار بن یاسر کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ظلم و ستم بڑھتا رہا۔ سن 6 کی بات ہے، 6 نبوی، حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا، سید الشہداء، شہید جنگ احد، یہ شکاری آدمی تھے، صبح شکار کے لیے نکل جاتے تھے اور کافی دیر شکار وغیرہ کرنے کے بعد واپس آتے تھے۔ جب حرم شریف میں آتے تو پہلے حرم میں بیت اللہ کا دیدار کرتے، پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ راستے میں عبداللہ بن جدعان کی لونڈی ملی، اس دن ابو جال رسول اللہ کا جو چچا تھا، اس نے ایک نازیبہ حرکت کر دی کہ رسول اللہ کو گالیاں دی حرم میں، رسول اللہ کو برا بلا کہا، اور ہاتھوں کی کاروائی کی ترتیب کے لیے بھی آگے بڑھا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کی نگاہ جب حضرت امیر حمزہ کے چہرے پہ پڑی، آگے بڑھ کے شکایت کر دی کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ بدتمیزی کا رویہ ابو جال نے روا رکھا ہے۔ آگے بڑھے، وہ بھائی تھا تو کہنے لگے سنو، ابھی ہم زندہ ہیں اور میں ابھی جاتا ہوں اور جا کے محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں، ابھی جاتا ہوں۔ اور جو وہ ہاتھ میں شکار والا اوزار تھا وہ پٹھا کے رکھ کے دے مارا ابو جال کو، ابھی ہم زندہ ہیں اور تو اس طرح کے مظالم ڈال، ابھی اسلام نہیں لائے، لیکن غصے میں اعلان کر دی۔ گھر گئے، دماغ ٹھنڈا ہوا تو پتہ چلا کہ جناب یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔
امیر حمزہ نے یہ ترتیب. حضرت عمر بھی